روتے روتے بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اسے گال تھپکانے لگا۔ علیزے، علیزہ، ہوش میں آؤ! اور زور سے دھاڑا۔ خان، گاڑیاں سکندر والا کی طرف تیار کرو۔ اس کی بات سن کر وہاں دوڑ کر آنے والے معاذ کے قدم ایک پل کو ٹھٹکے، لیکن اس سے پہلے وہ علیزے تک پہنچتے اسے بازوؤں میں اٹھائے ان کی طرف مڑا اور ٹھٹک گیا، لیکن پھر "ایم سوری" کہتے اس سے ملنے باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ جب معاذ سکندر کی گاڑی سمیت 2 گاڑیاں بھی سکندر والا کے سامنے ہی رکی تو اب کی بار معاذ نے اس کی طرف گاڑی سے خود اسے باہر نکالا اور انہیں بھی اندر آنے کا کہہ کر اندر بڑھ گیا۔ اس سے پہلے وہ اندرونی حصے کی طرف قدم رکھتے اندر سے لیجا سکندر، حماد سکندر، حنین سکندر تینوں بھائی باہر آتے دکھائی دیے، جنہیں علیزے کے غائب ہونے کی خبر کچھ دیر پہلے ملی تھی، لیکن ان کو آتا دیکھ کر وہ رک گئے۔ "بھائی علیزے کو ابھی کوئی سوال نہیں کرو، زجا اور مہمانوں کو لاؤنج میں لے جاؤ"۔ اور علیزے خود کو لیے سامنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے دھیمے ان کی بیویاں تھیں، پیچھے ان سب کی بیویاں تھیں۔ "معاذ، یہ ایسے کیوں پڑی ہے، ٹھیک ہے نا"؟ اس کی بیوی مومنہ سکندر نے روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ "ہاں سب ٹھیک ہے، بس سٹریس کی وجہ سے"، اور ان کو کچھ کہتے باہر نکل گئے۔ وہ جہاں جانتا تھا کہ وہ اسے اندر کیوں لے آئے ہیں، وہ ان کے پیچھے پنپنے سوالوں کو جانتا تھا، لیکن وہ کچھ اور سوال سوچے بیٹھا تھا۔ وہ کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ خان بھی جو اس کے صفے کے پیچھے کھڑا تھا، جبکہ گارڈز باہر لان میں گیٹ پر تھے۔ کچھ دیر اسے معاذ باہر آتا دکھائی دیا اور اس کے سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ "انتظار کے لیے معذرت شاہ صاحب"۔ اس نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ "آپ نے کچھ لیا ہی نہیں"۔ اس نے سامنے میز پر پڑے لوازمات کی طرف اشارہ کیا۔ "نہیں شکریہ"، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ "مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے"۔ اس نے بات کا آغاز کیا۔ "جی کہیے"۔ وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ "میں علیزے سے شادی کرنا چاہتا ہوں"۔ بالآخر ان سب کے سروں پر بم پھوڑ دیا۔ وہ ایک خوفناک سی خاموشی چھا گئی۔ وہاں آنے والا 5واں بھائی اسی دروازے پر کھڑا رہ گیا۔ وہ اس بات کی توقع کبھی نہیں کر سکتے تھے کہ جہاں حیدر شاہ علیزے سے شادی کا خواہش مند ہے، وہاں موجود وہ نفوس اس بات سے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ حقیقت سے آشنا تھے، ایک مرینا سکندر اور دوسرا خان۔ کچھ لمحوں بعد معاذ سکندر نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں آپ کیا جاننا اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ میں علیزہ کو جانتا ہوں پہلے سے اور علیزے"، اس کی بات کاٹتے ہوئے انہوں نے پوچھا، "اور بس اتنا جانتی ہیں انہوں نے میرے پرپوزل کو ریجیکٹ کیا تھا جو میں انہیں ان کے کالج فنکشن کے بعد دیا تھا"۔ اس نے انہیں آدھی ادھوری سچی کہانی بتائی، کیونکہ وہ جانتا تھا پوری سچائی ان کی مسز جانتی ہیں۔ "اس کی ریجیکشن کے بعد میں پس منظر ہوا کہ میں انہیں ٹائم دینا چاہتا تھا"۔ اس سارے عرصے میں یہ پہلا جھوٹ تھا جو اس نے بولا، اور مرینا اور خان یہ بات جانتے تھے، شاید علیزے بھی، لیکن اب شادی ناگزیر ہو چکی ہے۔ "میں اب اور انہیں ٹائم نہیں دے سکتا"، اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ "اگر ہم انکار کر دیں تو"، حنین سکندر نے لب کشائی کی، "تو بھی میں یہ شادی کرنا چاہوں گا"، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ "سوری جہان سکندر، یہ شادی نہیں ہو سکتی، علیزے نہیں مانے گی"، معاذ نے شائستگی سے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ سرکش ہے، وہ مان جائیں گی، انہیں ماننا پڑے گا۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، "وہ کبھی نہیں مان سکتی، تم کچھ نہیں جانتے"۔ جب میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا تو مطلب کہ اس سے ریلیٹڈ ہر بات جانتا ہوں، وہ بات ہوئی جس کی بنا پر انہوں نے انکار کیا اور آپ کر رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کم از کم آپ لوگوں کو اس بات کو سر پر سوار کرنا چاہیے۔ اینڈ بلیو می، میں انہیں آپ کو یا پھر خود سے جڑے کسی انسان کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ آپ اس جمعے کو نکاح کی تیاری کریں پلیز"، اس نے نرمی سے لیکن 2 ٹوک انداز میں کہا۔ "جہان بھائی، آپ کو نہیں لگتا شادی کی بات لڑکے اپنے منہ سے کرتے اچھے نہیں لگتے"؟ ولی سکندر، جس کا سکتہ ٹوٹ چکا تھا، اس نے اندر آتے ایک شگوفہ چھوڑا تو فقط اتنا بولا، "صبح میری فیملی آئے گی تب سب طے ہوگا"۔ حیدر، ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو، ہمارا اسٹیٹس فیملی"۔ "آپ کو لگتا ہے آپ مجھے ان فضول سوالوں اور مفروضات سے باز رکھ سکتے ہیں"؟ اس نے ان کی آنکھوں میں چیلنجنگ انداز میں دیکھا۔ تو ان سب نے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ یہ بات وہ بھی جانتے تھے جو عزت اور حفاظت سے وہ اپنی بہن کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، اسے جہاں حیدر شاہ کے پاس ہی مل سکتی ہے۔
اوکے، اپنی فیملی کو بھیج دینا، صبح سب فائنل کریں گے۔ معاذ کی بات سن کر وہ سب بھائی اور ان کی بیگمات بہت خوش ہوئے۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، علیزہ کی سپاٹ آواز گونجی۔ اس کی آواز کی گونج بھی ابھی تلک لاؤنج میں تھی۔ سب شاک کی کیفیت میں تھے۔